السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ انگلینڈ سے شیئر کی ہے عامر نے۔ عامر کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کچھ خوفناک حقیقت پر مبنی سٹوریز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2015 کی بات ہے، تب میں انگلینڈ میں گیا تھا اور ساتھ میری وائف بھی تھی۔ بدقسمتی سے ان دنوں میں میرا جو کزن تھا وہ ویکیشنز پہ پاکستان چلا گیا تھا، اور انہی دنوں میں ہمیں ادھر جانا تھا۔ شدید سردی کے مہینے تھے، اور انگلینڈ کی سردی تو اس قدر شدید ہوتی ہے کہ وہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ بری حالت ہو رہی تھی ٹھنڈ کے مارے۔ بہت مشکل سے ایک جاب ملی مجھے، اور وہ جاب جہاں پر مجھے چیزیں ڈیلیور کرنی تھی، وہ سارا جو ایریا تھا، وہ علاقہ سارا تھا پہاڑی علاقہ تھا، اور اس دن بہت زیادہ برف باری ہو رہی تھی۔ میں چلا گیا ڈیلیوری کے لیے، 2 بوائز اور بھی تھے میرے ساتھ۔ اب ہم لوگوں کو ادھر چیزیں ڈیلیور کرتے ہوئے رات ہو گئی، کیونکہ ہم لوگوں کے جو آنر تھے کمپنی کے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک دن کا پورا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیزیں لے کر جانی ہیں ان کو ڈیلیور کر کے لائیں گے تو آپ کی ساری پیمنٹ ملے گی، جو آپ کی پے بنے گی اس دن کی۔ ہم میاں بیوی کافی دنوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکے تھے، کوئی ادھر جانے والا نہیں تھا، تو میرا یہی کوشش تھی کہ میں ساری چیزیں ڈیلیور کر کے جاؤں۔ بہت زیادہ رات کا ٹائم تھا، ٹائم رات کے 9 بجے کا تھا۔ ادھر سنو فال کی وجہ سے اس طرح لگ رہا تھا کہ ہر چیز بالکل چھپ گئی ہو۔ اچانک سے میرے دوست نے مجھے کہا کہ دوسری سائڈ پر دیکھو، مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں نے اپنی بیک سائڈ پر دیکھا تو ایک عجیب منظر تھا، وہاں کا سارا منظر اور تھا۔ کچھ چھوٹی چھوٹی قد کی مخلوق تھی، جن کا قد اتنا چھوٹا تھے وہ انسانوں کی طرح۔ ہم ان کو دیکھ رہے تھے، اور وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے پہاڑی والی سائڈ پر جا کر سارے چھپ گئے، غائب ہو گئے، جو بھی تھا۔ نیکسٹ ڈے بھی ہماری ڈیلیوری ادھر ہی تھی، ہم نے ادھر کا پورا ٹارگٹ کرنا تھا۔ ہم نیکسٹ ڈے ادھر چلے گئے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں نے ادھر ایک بہت عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھا ہے۔ دوسرے دوست نے کہا کہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو وہ جو لڑکا تھا وہ ہم سے بہت پہلے جاب کرتا تھا، اور اس کو اس جاب میں 2 سال گزر گئے تھے۔ اس نے ہمیں یہ بتایا کہ جیسے ہی ان پہاڑیوں پر، ان ہل سٹیشنز پر جیسے ہی رات کا ٹائم ہوتا ہے تو ادھر بہت خوفناک واقعات پیش آتے ہیں۔ یہاں پر تم بہت سی عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھو گے، یہاں پر تم بہت سی بدروحوں کو بھٹکتے دیکھو گے۔ میں نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور یہ کہا کہ بونے تو اس دنیا میں اپنا وجود رکھتے ہیں، ہمیں تو وہی نظر آئے ہوں گے۔ خیر شام کا ٹائم ہو گیا تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے اچانک سے کیا دیکھا کہ ایک عورت جو کہ بہت پرانے دور کی لگ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی، اور اس ٹوکری کے اندر کچھ سبزیاں تھیں۔ وہ پہاڑی والی سائڈ سے نیچے اتری اور اتر کر ایک گھر کی سائڈ پر جا رہی تھی، ایک گھر کے اندر جا رہی تھی۔ میں اس عورت کی طرف بہت عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا، مجھے کوئی چیز اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت میری آنکھوں کے سامنے ایک بوسیدہ سے گھر کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور یہ کہا کہ ڈیلیوری کا ایک سامان میرے گھر بھی آنا تھا، وہ مجھے دے دو۔ اس نے میرے سے انگلش میں بات کی۔ وہ ڈیلیوری کا سامان دینے کے لیے میں اس کے گھر کے پاس گیا۔ اندر سے ایک بزرگ شخص کی آواز آئی جو کہ انگلش بول رہا تھا۔ میں سردی سے تھرتھرا رہا تھا۔ اس نے میری حالت دیکھی اور مجھے یہ کہا کہ تم اندر آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا اور مجھے یہ کہا کہ کیا چائے پیو گے؟ تو میں نے کہا بالکل، میں چائے پیوں گا۔ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ اس نے مجھے چائے دی اور میں چائے پینے لگا۔ اتنے میں میرے دوست کی مجھے کال آئی اور یہ کہا کہ جلدی کرو، واپس جانے کا ٹائم ہو چکا ہے، کیونکہ اگر ہم وہاں پر 10 بجا دیتے تو ہمیں رہنے کی بھی جگہ نہ ملتی، اور وہ جو ٹرین تھی وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی۔ میں جلدی سے اس گھر سے باہر نکلا۔ سامنے میرے 2 دوست کھڑے ہوئے تھے، ایک وہ لڑکا جو کہ ہم سے 2 سال پہلے ادھر جاب کرتا تھا، اور ایک میں تھا، اور میرے ساتھ میرا ایک اور فرینڈ۔ وہ جو لڑکا ہم سے پہلے ادھر جاب کرتا تھا
وہ مجھے بہت عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ ادھر کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ میں نے کہا ایک بوڑھی عورت تھی جو کہ ادھر پہاڑیوں والی سائڈ سے نیچے اتری اور اس کے ہاتھ میں کچھ سبزیاں تھیں۔ پہلے تو وہ اندر چلی گئی اور پھر اس کے بعد وہ مجھے یہ کہنے لگی کہ میرا بھی کچھ ڈیلیوری کا سامان ہے، وہ مجھے دے دو۔ جیسے ہی وہ میں دینے کے لیے اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ اندر آ جاؤ، سردی بہت ہے۔ اندر ایک بزرگ شخص بھی بیٹھا تھا، یقیناً وہ اس کا خاوند ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل ہم دوبارہ جب ادھر آئیں گے تو تم اس کے گھر مجھے بھی لے کر جانا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، شدید ٹھنڈ تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا میری بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس کو کھانا لا کر دیا، ہم دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اب کچھ پیسے جوڑنے لگ گئے تھے ہم لوگ۔ اب میرا یہ دل تھا کہ میں 2 منتھس اس جاب پر اپنے لگا کر اس کے بعد اس جاب کو چھوڑ دوں گا۔ نیکسٹ ڈے ہم لوگوں نے پھر اسی ہل اسٹیشن والی سائٹ پر جا کر ڈیلیوریز دینی تھی۔ ہم لوگ ادھر چلے گئے۔ اب کی بار اس لڑکے نے مجھے یہ کہا کہ تم مجھے اس گھر میں لے کر چلو۔ میں نے کہا تم مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم مجھے ضرور اس گھر میں لے کر جاؤ گے، اس کے بعد میں تمہیں کچھ بتاؤں گا۔ میں جیسے ہی اس گھر کی طرف گیا میں نے بہت دروازہ نوک کیا لیکن کسی کی کوئی اس کے بعد میں نے بہت دروازہ نوک کیا لیکن اندر سے کوئی نہیں آیا۔ اس لڑکے نے مجھے کہا کہ جس گھر میں تم کل گئے تھے وہ گھر بدروحوں کا مسکن ہے، وہاں پر بدروحیں رہتی ہیں۔ میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اس گھر کو بند ہوئے بھی 15-20 سال گزر گئے ہیں۔ اس گھر میں 2 میاں بیوی رہتے تھے جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس گھر کے قریب بہت زیادہ مخلوقات کو دیکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادھر بدروحیں رہتی ہیں اور بدروحیں بھٹکتی ہوئی واضح لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں اپنے دوست کو یہ کہنے لگا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے۔ اس دن میں 9 بجے ہی والی ٹرین پر واپس چلا گیا اور اکیلا چلا گیا۔ میرے وہ دوست پیچھے سے لیٹ آئے ہوں گے یا جو بھی تھا، میں نے نیکسٹ ڈے ہی اس جاب سے ریزائن کر دیا۔ میں اس واقعے کو بھول ہی نہیں پا رہا تھا، میرے ساتھ یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے ہو گیا میرے ساتھ۔ وہ جگہ، وہ گھر میں بیٹھنا، اس بوڑھے شخص کا عجیب پرسرار ہونا، وہ حد سے زیادہ ضعیف تھا اور ایک بلینکٹ میں لپٹا ہوا تھا، اس کے قریب آگ جل رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت میرے لیے چائے بنا کر لائی۔ ایک بات بہت حیران کن تھی جو مجھے کافی عجیب بھی لگی، وہ یہ تھی کہ جب اس نے مجھے چائے بنا کر دی تو وہ بالکل خاموش تھے۔ وہ دونوں بوڑھا بوڑھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے۔ اس کے بعد وہ بوڑھا شخص اٹھا اور سیڑھیوں کی طرف اوپر کو چلا گیا۔ میں وہاں پر آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا لیکن مجھے کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ اس گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایک عجیب سی پرسراریت تھی۔ یہ سوچ کر میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا کہ شاید 2 بوڑھا بوڑھی اکیلے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی رہتا نہیں ہے، اس لیے ایسے ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ میری بیوی بھی بہت زیادہ ڈر گئی اور میری بیوی مجھے یہ کہنے لگی کہ جیسے ہی آپ جاب پر جاتے تھے تو اس گھر کے اندر بھی کچھ عجیب سے معاملات ہونے لگتے تھے۔ مجھے اوپر والے روم میں سے کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں آتی تھیں، لیکن میں اکیلی تھی اس لیے آپ کو یہ بات نہیں بتاتی تھی کہ آپ جاب پر نہیں جائیں گے تو ہم کھائیں گے کیسے۔ کل تو حد ہی ہو گئی تھی، کل آپ بہت لیٹ آئے تھے تو مجھے اوپر والے روم سے کسی کی چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اس قدر تیز آوازیں تھیں۔ کچھ دنوں سے میں ان آوازوں کو نوٹس کر رہی تھی لیکن کل کی رات مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ وہ جو بھی چیز ہے وہ چلتی ہوئی بالکل سیڑھیوں کے پاس آ گئی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور اٹھ کر بالکل باہر والے ڈور کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ آوازیں مسلسل رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی نے ساتھ والے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے مکمل طور پر لالمی کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے جو کہ جس جگہ پر وہ لوگ رہتے تھے، جس گھر میں وہ رہتے تھے، انہوں نے جو ان کے اوپر والے پورشن میں لوگ رہتے تھے ان سے جا کر پوچھا، جو اوپر والا فلیٹ بنتا تھا، کیونکہ تو سارے گھر فلیٹ کی طرح بنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے 2 سے 3 رومز ہوتے تھے اس گھر میں۔ تو انہوں نے جب اوپر والوں سے جا کر پوچھا تو ان کے جو نیبر میں لوگ رہتے تھے وہ تو ان کو کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ انہوں نے جب اوپر والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس گھر میں، جس گھر میں آپ لوگ رہتے ہو، کہا جاتا تھا کہ یہ جگہ پہلے یہاں پر جہاں پر یہ جگہ مورگ روم تھا، یعنی مردہ خانہ۔ ادھر بہت سے پرسرار
قتل ہوئے ہیں، جو بھی ادھر آ کر رہتے ہیں، کیونکہ وہ جو گھر تھا وہاں پر زیادہ سے زیادہ 2 میاں بیوی کے لیے ہی وہ جگہ بنی ہوئی تھی، ادھر زیادہ فیملی نہیں رہ سکتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ادھر مورگ روم میں کوئی آ کر رہتا ہے تو یہی شکایت کرتا ہے کہ جیسے کوئی چلتا ہے، کچن میں پانی کھلنے کی آوازیں، عجیب سے پرسرار معاملات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری جو مسز تھی وہ اسی گھر میں ہم پر اللہ کا کرم ہو گیا، وہ پریگننٹ تھیں اور ان کو سیڑھیوں سے کسی نے دھکا دیا، وہ نیچے گری اور ان کا مس کیریج ہو گیا. ہم دونوں میاں بیوی بہت زیادہ ڈر گئے اور پھر اس گھر کو ہم لوگ چھوڑ کر چلے گئے. میرے دوست نے مجھے یہ بتایا کہ جس ہل اسٹیشن والی سائٹ پہ جا کر ہم لوگ چیزیں ڈیلیور کرتے تھے ادھر بہت سے ایسے معاملات تھے، بہت سی بدروہیں، جنات، آفتیں ادھر رہتی ہیں، کیونکہ جیسے جیسے پہاڑی کے اوپر والی سائٹ پر جاتے تھے تو ادھر عجیب و غریب معاملات پیش آتے تھے. یہ ایک سٹوری تھی جو میرے ساتھ عامر نے شیئر کی. بہت شکریہ عامر آپ کا. تو لسنرز کیسی تھی آج کی خوفناک کہانی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور آج کا اچھا میسج ہمیشہ کی طرح یہی دینا چاہوں گی، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر اور ان کی بہت خدمت کریں. اللہ پاک نے جو ہدایت ہمیں دی ہے، قرآن پاک، نماز، درود شریف، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابی ہمارے ضرور قدم چومے گی. اور جس طرح میرے چینل کو آپ سپورٹ کریں، اسی طرح چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں. آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.